یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یروشلم شہر دنیا کے تینوں ابراہیمک ریلیجن یعنی یہودی، کرسچن اور مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اس شہر کا کردار قیامت سے متعلق انتہائی اہم ہے، خاص طور پر مسجد الاقصی مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس ہے۔ کرسچنز اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے لیے یہاں پر ان کی سب سے مقدس عبادت گاہ کبھی موجود ہوا کرتی تھی، جس کی ایک دیوار آج بھی بالکل صحیح سلامت ہے، یعنی دیوار گریاں، اور یہ اس وقت بھی وہاں پر رو رو کر اپنے آنے والے مسیح کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جلد سے جلد دنیا کے اندر اس کو بھیج کر پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت کو ایک بار پھر سے قائم کر دے، جیسا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر تھی۔ ہیکل سلیمانی کی تاریخ پر ہم اپنی ویڈیوز کے اندر کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، لیکن مختصر یہ جان لیں کہ اسے سب سے پہلے اللہ کے حکم پر حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ یہودیوں کی پہلی باقاعدہ عبادت گاہ تھی، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں کے اندر باقاعدہ کسی عبادت گاہ کا تصور نہیں تھا۔ اس عبادت گاہ کے اندر مقدس صندوق سکینہ بھی رکھا ہوا تھا، اور اسی تعمیر کے دوران جب اچانک سے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر اور بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کے بادشاہ بنے، تو انہوں نے اسے جنات کی مدد سے تعمیر کروایا، اور اسی نسبت سے اس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی۔ یہودی قوم کی ناشکری اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر کئی مرتبہ عذاب نازل کیا، اور 2 مرتبہ یروشلم شہر پر حملہ ہوا، جس کے اندر ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پہلا حملہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اور دوسرا رومی بادشاہ ٹائٹس نے کیا، اور اس دوران ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ مقدس تابوت سکینہ اچانک سے کہیں پر غائب ہو گیا۔ یہودی قوم دنیا کے اندر در بدر ہو گئی، اور یروشلم شہر کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فتح کر کے یہاں پر ہیکل کی جگہ مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا تو یہ شہر مسلمانوں کی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ شہر ہزاروں سال سے بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کی ملکیت تھی۔ یہودی کتابوں